إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ. یہ 3 صورتیں ہیں قرآن کی. والضحیٰ، الم نشرح لک صدرک اور انا اعطیناک الکوثر. 3 صورتیں یاد رکھیے. ان 3 صورتوں میں براہ راست خطاب ہے رسول اللہ سے. کاف سے خطاب ہے. الم نشرح لک صدرک، کا کے معنی آپ کا، آپ، تم، تو، کاف کے معنی. تو ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان پر کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور کسی وقت بھی ان پریشانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کرم فرماتا ہے. اور ان میں سے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی بے وجہ نہیں ہوتی، کوئی مصلحت ہوتی ہے اس میں. چنانچہ امتحان جتنے بھی ہوتے ہیں پریشانی تو ہوتی ہے، اس میں تیاری کرنا پڑتی ہے. اگر علمی امتحان ہے تو کچھ اور پریشانی ہوتی ہے، جسمانی امتحان ہے تو کچھ اور پریشانی ہوتی ہے. لیکن ہر امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی امتحان بھی پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں ہوتا. انسان اگر کامیاب ہو جائے اس میں تو آگے بڑھے گا، اور آگے جائے گا، اور آگے جائے گا. پریشانیاں بھی کبھی جسمانی پریشانی ہوتی ہے، کبھی انسان کی بے بسی ہوتی ہے، کوئی بے یار و مددگار ہوتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے. کبھی علمی پریشانی ہوتی ہے اور ذہن و فکر کی پریشانی ہوتی ہے. کبھی دولت کی پریشانی ہوتی ہے، بھوک کی، افلاس کی، غربت کی، ناداری کی پریشانی ہوتی ہے. مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کو. ہر پریشانی میں اللہ سے توقع رکھنی چاہیے اچھی. اور کبھی کبھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں گناہوں میں اتنا ڈوب گیا کہ مایوس ہونے لگا کہ اب مجھے شاید میری بخشش تو نہیں ہو سکے گی، شاید اب میں سنبھل نہیں سکوں گا. اس مایوسی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے کہ یہ مایوسی جو ہے سب سے زیادہ تباہ کن ہے، اور انسانوں کو ایسی مایوسی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو. جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا آدمی ہے، تو تعلق کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تعلق کا اظہار کرتا ہے بندوں سے. اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جن کو کہہ رہا ہے پیارے بندے، اپنا بندہ بتا رہا ہے، وہ کوئی تہجد گزار قسم کے لوگ ہوں گے،
وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پکار رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ پیارے بندو جن سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ آگے کے جملے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اللہ نے، اے میرے وہ پیارے بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور کے معنی ہوتے ہیں بار بار معاف کرنے والا، ایک مرتبہ معاف نہیں کرتا، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، موقع بھی دیتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے، پھر توبہ کرے پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ انسان کو مایوسی سے، بے کسی سے، کمزوری سے نکالنے والی صورتیں ہیں، ہمت بڑھانے والی، عزم دلانے والی اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے والی صورتیں ہیں یہ 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ وہ امتحانات میں ڈالتا ہے لیکن کامیاب بھی کرتا ہے، وہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے لیکن اس سے ترقی دیتا ہے، اونچا بڑھاتا ہے، وہ نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کی عزت اور عظمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بے عزت انسان کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز جو ہے عزت اور عظمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ان آیتوں میں، تینوں صورتوں میں کہا گیا ہے یہ عظمت ملے گی، یہ عظمت ملے گی، یہ عظمت ملے گی، اور تمہارا اگلا دور، مستقبل کا دور، ماضی کے دور سے ہمیشہ اچھا ہوگا، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور پر ہم غور کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایک وقت وہ تھا مکے میں کہ آپ پریشان تھے، مضمحل تھے، پریشان حال تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ دنیا ڈوبی ہوئی ہے گناہوں میں، بہت پریشان کن حالات ہیں دنیا کے، ہر طرف ظلم ہے، تشدد ہے، بے ایمانی ہے، آوارگی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کسی کا، ظلم و تشدد ہے۔ حد یہ ہے کہ عورت کا مقام یہ تھا کہ ایک ایک شخص کی 10 بیویاں ہوتی تھیں، اور بے حیائی کا یہ انجام تھا، بے حیائی کا حال یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے حیائی، بے شرمی، زندہ بچیاں درگور کی جاتی تھیں، ان کی شادیاں کرنا پڑیں گی، تو زندہ بچیاں دفن کر دی جاتی تھیں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے بہت ظلم کیا، کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا ظلم کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، میں سفر پر گیا ہوا تھا، وہاں سے جب واپس آیا تو میرے گھر میں ایک بچی کھیل رہی تھی، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا پڑوس سے آ جاتی ہے، اور تو مجھے وہ بہت پیاری لگنے لگی۔ پھر اگر کبھی نہیں آتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ وہ آئی نہیں، بچی بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ جب میری بیوی نے یہ دیکھا کہ اس کو تو بڑی محبت ہو گئی ہے اس بچی سے، پوچھتا رہتا ہے یہ تو اس نے بتایا بچی تمہاری ہے یہ۔
تمہارے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں اس بے عزتی کو، کیا کروں اس کو۔ تو ایک دن میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو میلے میں لے جاؤں گا۔ اچھے کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کیا، نہایا دھویا، اور میں بچی کو لے جا رہا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا ریگستان میں، جنگل میں، تو میرے پیروں پر مٹی آ جاتی تھی، ریتا آ جاتی تھی، تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کہتی تھی ابا آپ کے پیر گندے ہو رہے ہیں، پونچھ دیتی تھی، صاف کر دیتی تھی، پھر میں لے کے چلتا تھا۔ پھر وہ پوچھتی تھی کہ ابا ابا کہاں لے جا رہے ہیں مجھے، کہاں مجھے لے جا رہے ہیں۔ خیر جب میں جنگل میں پہنچ گیا، آبادی سے بہت دور، تو میں نے گڑھا کھودا اور اس کو اس میں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ وہ چیختی رہی یا بتے یا بتے، اے بجان اے بجان۔ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے، کیوں مٹی ڈال رہے میرے اوپر، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یا بتے کی آواز سنتے سنتے ایک دم آواز اس کی بند ہوئی اور میں واپس ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی ہے آنسوؤں سے، تو صحابیوں نے اس شخص کو ڈانٹا کہ تم نے رسول اللہ کو رلا دیا اتنی دیر تک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کہنے دو، اس کا غم ہلکا ہو رہا ہے۔ پھر اس سے کہا کہ تم پھر سناؤ اپنا قصہ، تمہارا غم ہلکا ہو جائے۔ یہ دور تھا الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا کہ ان حالات کو تم بدل سکتے ہو، یہ بگاڑ سماج کا دور کر سکتے ہو، یہ خرابیاں تمہاری کوششوں سے، تمہاری دعوت سے ختم ہو سکتی ہیں، اور تمہارے پاس قرآن آیا، خدا کی وحی آئی، تمہارا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سینہ کھولنے کی بات جو آپ کہتے ہیں اس کی علامت بھی ہے کچھ؟ تو آپ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ذرا بے پرواہ ہو جائے، آخرت کی ذکر کو یاد کرتا رہے، اور موت سے کبھی غافل نہ ہو۔ اور سب سے زیادہ انسان کی کمزوری، بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے موت کبھی یاد نہیں آتی، حالانکہ یقین ہے کہ مروں گا۔ انسان قبرستان جاتا ہے لیکن یہاں میں آ کے سوؤں گا یہ یاد نہیں رہتا، اس کی مشق ہونے چاہیے، اور جسے جتنا زیادہ یاد ہوگا یہ اتنا ہی وہ بھلا انسان بنے گا۔ یہ علامت ہے مومن کے سچا ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اور موت یقینی چیز ہے، دفن ہونا ہے زمین میں، 2 گز زمین چاہیے آخر میں۔ الم نشرح لک صدرک، کتنا بڑا کرم کیا ہم نے آپ پر کہ وحی کے ذریعے سے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور آپ کا سینہ کھل گیا ہے ہدایت کے لیے، اور آپ کو معلوم ہو گیا یہ راستہ کہ پبلک کو، معاشرے کو، انسانوں کو کس طرح حق کی راہ دکھائی جا سکتی ہے۔ قرآن نے آپ کو راہ دکھا دی۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ایک وقت وہ تھا کہ نہ کتاب جانتے تھے آپ، نہ ایمان جانتے تھے، نہ وحی کو جانتے تھے۔ ہم نے وحی نازل کی، قرآن نازل کیا، روحم من امرنا، وہ ہماری طرف سے روح آئی آپ کے پاس، قرآن آیا، ہدایت آئی، اور آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کا بوجھ جو آپ کو مارے ڈال رہا تھا، آپ کا کمر توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ آپ کا ہلکا ہو گیا۔ اس وقت جن حالات میں ہم ہیں آپ غور کیجئے، جس ملک میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں ہم، بظاہر نظر نہیں آتا کہ اس سے نکلیں گے کیسے مسلمان۔ خود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 75% وہ ہے کم از کم
جو نماز نہیں پڑھتے، 75% وہ ہیں جو قرآن شریف نازلہ نہیں پڑھ پاتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بڑی مایوسی سی ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا ٹھیک، لیکن یہ 3 صورتیں بتاتی ہیں کہ کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ رسول اللہ کا جو حال تھا مکے میں وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر تھا۔ حالات جو وہ تھے مکے کے، وہ حالات مکے کے اس سے کہیں زیادہ بدتر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا ذکر بہت بلند ہوا، اس قدر بلند ہوا آپ کا ذکر۔ یاد کیجئے ایک وقت وہ تھا کہ مکے میں آپ کو سانس لینا مشکل تھی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور جب یہ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ اب خانہ کعبے میں علی اعلان نماز ہوگی، اس لیے کہ عمر ایمان لے آیا۔ ان کی بہادری کا حال یہ تھا، جو لکھا ہے مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے، روایتوں میں جو کچھ ہے، حال یہ تھا کہ سارے لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو راتوں کو چھپ چھپ کر کرتے تھے، ہمت نہیں تھی کہ لوگوں کو بتائیں، راستہ روکیں گے۔ لیکن جب ان کا وقت آیا عمر فاروق کا ہجرت کا، تو انہوں نے ایک ایک چوپال پر جا کر ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کر اعلان کیا اور کہا کل عمر ہجرت کرے گا، کل عمر ہجرت کرے گا۔ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہوں، وہ عمر کا راستہ روکیں۔ یہ الفاظ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ دور بھی آیا اسلام کا، ہے نا، بدلا، تبدیل ہوا نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ہجرت کر گئے، مدینے چلے گئے، اور انصار نے ساتھ دیا، اور وہاں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلاحی ریاست قائم کرنے کا موقع دیا، زندگی ہوئی، تبلیغ ہوئی، لوگ بڑھے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ میں 1400 یا 1800 افراد تھے مسلمان، جیسا کہ روایات میں ہے۔ اور پھر سن 8 میں ہم نے فتح کیا مکہ، یاد رکھیے، سن 8 میں جب فتح ہوا مکہ تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اس کا منظر کھینچا ہے قرآن نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ داخل ہوئے اسلام میں، گنتی نہیں رہی، شمار نہیں رہا، لیکن لوگ داخل ہوتے چلے گئے۔ پھر مدینے کی جو ریاست تھی، اس کے اثرات پھیلنا شروع ہوئے، تو مختلف قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مدینے کے جو آخری دور تھا، 23 سال پورے ہونے کو جب آئے اور آپ دنیا سے جانے والے تھے، 3/4 عرب زیر نگیں آ چکا تھا اسلام کے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل میں نے بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ دہا میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی فتوحات خواب میں دکھائی گئیں، اور بتایا گیا کہ کہاں تک آپ پہنچیں گے، آدھی دنیا آپ کی فتح ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ بھی دکھایا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، عزت دی، آپ کو عظمت دی، ہر جگہ عزت سے نام لیا جائے گا آپ کا۔ چنانچہ اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا پر نظر ڈالیے، یہ کرۂ ارض ہے، اس میں کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، اوقات مختلف ہے نا، کسی نہ کسی وقت کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہے۔
یہ ورفعنا لک ذکرک، اتنا ذکر پھیل گیا ہے الحمدللہ، ہر جگہ ذکر ہے ان کا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی ہستی پر، کسی انسان پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی۔ کسی انسان کا اتنا تذکرہ نہیں کیا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کیا گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، بہت ذکر آپ کا بلند ہوگا، ذکر آپ کا ہر جگہ کیا جائے گا اور ہر جگہ آپ کا ذکر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ذکر کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار مجھے تو نہیں معلوم کہ کیسے ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے الفاظ ہیں یہ، اذا ذکرت ذکرتا، جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ لازماً آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اس پوری دنیا گواہ ہے کہ جہاں جہاں ذکر آتا ہے اللہ کا، وہاں وہاں ذکر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ آخری نبی ہیں آپ اور یہ امت بھی آخری ہے، قیامت تک یہ تذکرہ باقی رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ رہا یہ سوال کہ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ آفتیں ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں، جیسے آج کل بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مصیبتیں تو آئیں گی، اس لیے کہ چیلنج اگر نہ ہو تو جذبات نہیں ابھرتے، کام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، چیلنج تو ہوں گے۔ مصائب اگر نہ آئے تو آدمی میں ہمت حوصلہ نہیں پیدا ہوتا، مصائب برداشت کر کے ہمت حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان مع العسر فإن مع العسر یسرا، مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے اس میں کہ کسی اسم پر جب الف لام آتا ہے، جیسے آپ یہ کہیں عسر اور العسر، الف لام آئے گا تو الف لام آنے کے بعد وہ متعین ہو جاتا ہے، ایک تنگی، متعین ایک تنگی، اور یسر جب نکرہ رہتا ہے تو بے شمار۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ، یعنی کہ ایک تنگی یا ایک مصیبت کے بعد نیکی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، سہولت آتی ہے، ایسا نہیں، مال عسرے، ایک تنگی کے ساتھ ساتھ، ایک مصیبت کے ساتھ ساتھ، ماں کے معنی ساتھ، ہزاروں نیک بھلائیاں، آرام، آسائشیں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں، اور یہ ایک بار نہیں ہوتا، پھر تنگی آئے گی، پھر یہی ہوگا۔ تو آسائشیں زیادہ ہیں، اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھلائی زیادہ ہوتی ہے اور مصیبت، آفت کم ہوتی ہے، لیکن آدمی مصیبت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور بھلائی کو اور آرام اور سکون کو زیادہ یاد نہیں رکھتا۔ ہر انسان سوچے، اس کی بیماری کا دور بہت کم ہوگا، صحت کا دور بہت لمبا ہوگا، سوچئے، لیکن 4 دن بیمار ہو جائے اس کا تذکرہ بار بار ہوگا، اور مہینوں صحت مند رہے کوئی تذکرہ نہیں، تذکرہ اس کا بھی ہونا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت بھی اللہ نے دی ہے، وہ صحت کی ہو، دولت کی ہو، علم کی ہو، تحقیق کی ہو، عزت کی ہو، عظمت کی ہو، بلندی کی ہو، سرفرازی کی ہو، قیادت کی ہو، حکومت کی ہو، جو بھی بلندیاں دنیا میں مل سکتی ہیں وہ ملے انسان کو، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ شکر کی راہ سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان جو پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد شکر ہے۔ بندہ ناشکرہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا، ناشکرہ بندہ ایمان نہیں لاتا، ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو شکر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بات کہاں سے شروع ہوئی قرآن کی؟ شکر سے، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا، یہاں سے قرآن شروع ہوا، اور ختم کس پر ہوا؟ قل هو اللہ احد پر، اللہ ایک ہے نا۔ اور توحید کی بقا کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے پھر 2 سیکورٹی آفیسر ہیں، ایک کا نام ہے
رب الفلق، ایک کا نام ہے ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے بھی، پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے بھی، تاکہ میری توحید برقرار رہے۔ شکر، توحید، ایمان، یہ ہے قرآن۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دعوت کے کام سے، معاشرے کی اصلاح کے کام سے، اور لوگوں کو سدھار اور سنوارنے کے کام سے، معاشرے میں اصلاح کے کام کرنے سے جب فارغ ہو جاؤ، موقع ملے تو اس وقت کو ضائع نہ کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ قوت وہیں سے ملے گی، طاقت وہیں سے ملے گی، قوت نماز سے ملے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے قوت حاصل کرو اور نماز سے قوت حاصل کرو۔ تو یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم شیطان سے مقابلے کے لائق رہیں۔ اندازہ کیجئے کبھی کہ انسان کو کوششوں اور کاوشوں اور دنیا کمانے اور محنت کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس میں بڑا لمبا ٹائم دیا گیا، فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز نہیں، فرض نماز کوئی نہیں، بڑا لمبا ٹائم دیا گیا نا۔ لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے اس دوران، پھر انسان اللہ کے پاس جاتا ہے، وہاں سے بوٹی کھاتا ہے کوئی قدرتی، اور اللہ تعالیٰ پھر طاقت دیتا ہے کہ شیطان سے مقابلہ کر سکیں، ہم نبٹ سکیں اس سے۔ پھر تھوڑی دیر میں پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر آرام سے سو جاتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد جب آپ سوئیں تو ہدایت یہ ہے کہ توحید کی سورت پڑھ کر، قل هو اللہ احد، اور 2 صورتیں وہ ہیں جو شیطان سے بچانے والی ہیں، حملوں سے بچانے والی ہیں، وہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکیں، یوں ہاتھ کر کے دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس پر پھونکیں زور سے، پھونکنے کے بعد پھر پورے جسم پر مل لیں اور اللہ کی حفاظت میں سو جائیں۔ انشاءاللہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، اور یہ بھولیں گے تو پھر شیطان حملہ کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر وقت فکر میں لگا ہوا ہے، کسی وقت بے نیاز نہیں ہے آپ سے، وہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب فارغ ہو جائیں ان کاموں سے، کام یہ ہیں جو بتائے گئے ہیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کی طرف رغبت سے متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں وغیرہ وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔